الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم. آج ہم قرآن مجید کے چوتھے پارے لن تنالوا البر کا انشاءاللہ خلاصہ بیان کریں گے. پہلی آیت کہ تم اس وقت تک خیر نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کرو جو تم خود پسند کرتے ہو. اس کے بعد اہل ایمان کو ایک بہت اہم نصیحت کی گئی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ نہ بنو. معلوم یہ ہوا کہ سب نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو فرقہ فرقہ نہیں بنو گے، اور یہ رسی اگر تم نے مضبوطی سے نہیں تھامی تو پھر فرقہ فرقہ بن جاؤ گے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. یہی دو دین کی بنیادیں ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور پھر فرمایا کہ دیکھو تم آگ کے گڑھے تک جا پہنچے تھے، برباد ہو رہے تھے، ہم نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. کیسے؟ اسی قرآن و سنت کے راستے سے. پھر سے بھائی بھائی بنے رہنا چاہتے ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اسی قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو. ہاں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں ایک گروہ مستقل ایسا ہونا چاہیے جو خیر کا حکم دیتا رہے، برائی سے روکتا رہے، دین پھیلاتا رہے، اور دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد میں تمہاری امامت کرتا رہے، اور تم اس کے جلوں میں، تم اس کی امامت میں دین کو نافذ کرنے کی، دین کو غالب کرنے کی مسلسل جد و جہد کرتے رہو. یہی اصل جہاد ہے. اس لیے فرمایا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے میدان کار میں لایا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا امر کرتے ہو، حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایمان کی کیفیت کو برقرار رکھتے ہو. یہ ایک انسان کی اور خاص طور پہ مسلمان کی زندگی کا مشن بیان کر دیا گیا، اور اسی کے ذریعے کہا گیا کہ تم اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعتیں زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہیں. اور یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو دین پہ عمل کرنے کا نتیجہ غلبہ ہے. یہ دین تمہیں غالب بنانے کے لیے، حاکم بنانے کے لیے آیا ہے. لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دیکھو غزوہ احد میں تمہیں زک اٹھانی پڑی ہے، مگر ڈپریس نہ ہو، سست نہ پڑو، اور غم میں آ کے تم اپنے کام کو نہ چھوڑ دو. انتم الاعلون، تم ہی غالب آ کے رہنے والے ہو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی سچے مومن ہو. افواہیں اس سے پہلے جو لوگ دین کا کام کرتے رہے ہیں وہ تکلیفیں اٹھاتے رہے ہیں. اور یہاں ایک اہم بات یہ بھی بیان کر دی کہ یہ زک بھی تم نے اس لیے اٹھائی کہ تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی. آپ نے جبل الرمات پہ 50 تیر اندازوں کو بٹھایا اور فرمایا کہ دیکھو یہاں سے نہیں ہلنا ہے. انہیں فتح نظر آئی تو بیچارے وہاں سے جگہ چھوڑ کے چلے گئے. اس کے نتیجے میں سب کو نقصان اٹھانا پڑا. اور یہ بھی فرما دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، اور آخر ان کو بتقاضۂ بشریت موت بھی آنی ہے.
افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ فوت ہو گئے یا اس راستے میں شہید ہو گئے تو کیا تم دین چھوڑ کے الٹے پاؤں مڑ جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے۔ جو پیغام انہوں نے اللہ کا تم تک پہنچا دیا ہے، اس پیغام کو تم نے بہت مضبوطی سے تھامنا ہے اور اس کو آگے لے کر بڑھنا ہے اور اس کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے اور غالب کر کے دکھانا ہے۔ یہ تمہارا مشن ہے، تمہیں اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تم پہ کہ اس نے تمہیں یہ پیغام سجھا دیا اور اللہ کے رسول کو تمہاری طرف مبعوث فرمایا، جنہوں نے تمہیں یہ پیغام دیا، قرآن تم تک پہنچایا، تمہارا تزکیہ کیا اور تمہیں کتاب کی اور حکمت کی بہت وضاحت سے تعلیم عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، فرمایا کہ اس مشن میں لگے رہو، اور اس مشن میں کام کرتے کرتے جو لوگ جہاں سے گزر جاتے ہیں ان کے ہمارے ہاں بہت رتبے ہیں۔ میر نے کہا کہ کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیلے، ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے۔ جنہیں یہ رتبہ نصیب ہو جائے، فرمایا کہ زبان سے کہنا تو الگ بات، کبھی دل میں بھی گمان نہ کرنا کہ یہ لوگ مرے ہوئے ہیں، یہ زندہ و جاوید ہیں اور انہیں اللہ کے حضور رزق مل رہا ہے، اور یہ خوشخبری دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ابھی شہید نہیں ہوئے کہ میاں آ جاؤ، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کسی کا جی نہیں چاہتا کہ پلٹ کے دنیا میں آئے، ہاں شہید کا جی چاہتا ہے کہ شہادت کی وجہ سے جو اعزاز و اکرام اس کو ملا وہ پھر سے دنیا میں چلا جائے اور پھر شہید ہو کے آئے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ فرمایا کہ ان کے بارے میں کبھی گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مر گئے یا مردہ ہے۔